میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلۂ خائے علامہ بت کدے صفات میں۔ نوا آواز کو کہتے ہیں شوق محبت عشق، نوائے شوق وہ آواز جو جذبہ عشق کی وجہ سے بلند کی جائے۔ حریم چار دیواری کو کہتے ہیں ذات خدا کی ذات، حریم ذات خدا کے رہنے کی جگہ عرش مراد ہے اس سے۔ غلغلۂ خائے علامہ خدا کی پناہ مانگنے کے لیے بلند آوازیں نکالنا۔ فارسی میں جمع خا لگانے سے بناتے ہیں۔ بت کدے صفات، چونکہ خدا کسی بھی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا اس لیے ہم اسے مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، فقط صفاتی نام مثلا رحیم، کریم، ستار، غفار کی مدد سے اس کا تصور کر لیتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک یہ تصورات ہمارے ذہن میں بتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خدا کی حقیقت پہچان میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار براہ راست کرنا چاہتا ہوں، مگر چونکہ مادی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، اس لیے میں دیدار خداوندی سے محروم ہوں اور عالم فراق میں شدت جذبات سے فریاد کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ فریاد بلند ہو کر خدا کے حریم یعنی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ عرش تک جاتے ہوئے اس فریاد کے راستے میں صفات کے بنائے ہوئے بت آتے ہیں جو فریاد کو عرش تک نہیں جانے دینا چاہتے۔ یعنی ہم نے خدا کی صفات کے بت اپنے ذہنوں میں بنا رکھے ہیں، یہ صفات کے بت خدا کی براہ راست تفہیم میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، مگر میری خواہش کے نتیجے میں بلند کی جانے والی فریاد میں اتنی شدت ہے کہ وہ صفات کے ان بتوں کو رونتی ہوئی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ صفات کے بت پریشان ہو کر شور بچانے لگتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ اس شخص خدا کی پناہ جو ہمیں رستے سے ہٹا کر براہ راست عرش تک پہنچنا چاہتا ہے۔ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ ذات خداوندی کو براہ راست دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی طور پر رب ارنی کہنا بھی اسی خواہش کا اظہار تھا، مگر آواز آئی لن ترنی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب خدا کی تجلی کا پرتو نازل ہوا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ گویا مادی آنکھوں سے خدا کا دیکھنا ممکن نہیں، اس کے باوجود خدا کو مادی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش ہمیشہ برقرار رہی ہے۔ اس شعر میں بھی اسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، مگر اشارتاً یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس خواہش میں کامیابی ممکن نہیں۔ میں خواہ کتنا ہی شور مچاؤں دیدار خداوندی میرے قسمت میں نہیں۔ البتہ جن لوگوں نے صفات کے ان بتوں کو خدا سمجھ رکھا ہے ان کے بت کدے میرے خواہش کی شدت سے مسمار ہو رہے ہیں، اس لیے وہ خدا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ اس شعر میں تقریباً وہی بات کہی گئی ہے جو اقبال اپنے اس مشہور شعر میں بہت پہلے کہہ چکے ہیں۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ فرق یہ کہ زیر نظر شعر میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے کہ میری اس خواہش سے اپنی ذہنوں میں صفات کے بتکدے بنانے والے لوگ خواہ مخواہ پریشان ہو گئے ہیں۔ حور اور فرشتہ ہے اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ میری تخیلات اتنے بلند ہیں کہ وہ حوروں اور فرشتوں کو قید کر لیتے ہیں، یعنی میں جب چاہتا ہوں اپنے زور و تخیل سے حوروں اور فرشتوں کو اپنے سامنے کھینچ لاتا ہوں۔ دوسرے مصرعے میں تخیل کی بلندی کی مزید شان یہ دکھائی ہے کہ میرا تخیل خدا کے جلووں کو بھی دیکھ لیتا ہے، گویا خدا کی تجلیات میں دخل اندازی کر ڈالتا ہے۔ خدا کی تجلی کو برداشت کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ خواہ میں مادی آنکھوں سے خدا کی تجلی کو نہ دیکھ پاؤں، تاہم زور تخیل سے اس کے جلوے ضرور دیکھ لیتا ہوں۔ اقبال کی یہ احتیاط قابل داد ہے کہ انہوں نے مادی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے کا دعویٰ کرنے کی بجائے زور تخیل سے اس کا جلوہ دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ گرچہ میری جستجو دیر و خرم کی نقش بند، میری پوہا سے رستہی اس کعبہ و سومنات میں۔ دیر مندر کلیسا غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے، خرم خانہ کعبہ مراد ہے۔
نقش بند خالق بنانے والا سا یہاں سے مراد ہے کعبہ اور سمنات کے ماننے والے یعنی عبادت گاہوں کے متوالی فغا فریاد کو کہتے ہیں رستہیر ہلچل احتجاج ہنگامہ مراد قیامت انسان ہمیشہ خدا کی تلاش میں رہا اور اس تلاش کے باوجود جب خدا نہ مل سکا تو اس نے اپنے مسلک کے مطابق مختلف عبادت گاہیں دیر و حرم بنائے کہ شاید ان میں خدا مل جائے لیکن وہاں بھی جب خدا کی تجلی نظر نہ آئی تو نامطمئن ہو کر انسان نے خدا کے حضور فریاد کی اور اسے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن عبادت گاہوں کے متوالی یعنی کعبہ اور سومنات کے ارباب اختیار انسانوں کی اس خواہش کو برداشت نہ کر سکے انہوں نے انسان کو عبادت گاہوں تک محدود اور عبادت کرنا چاہا اور خدا تک براہ راست رسائی چاہنے والوں کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا نوٹ یہ شعر مبہم ہے اس لیے اس کی وضاحت ہر شارح نے مختلف انداز سے کی ہے گاہ میری نگاہ تیرے چیر گئی دل وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میری توہمات میں دل وجود کائنات کا باطن مراد ہے کائنات کے چھپے ہوئے اسرار توہمات توہم کی جمع ہے اندیش گمان وسوسے میں اپنی زندگی میں ہمیشہ دو متضاد کیفیات سے دوچار رہتا ہوں کبھی تو میری نگاہیں اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ کائنات کے تمام اسرار اور رموز منکشف کر دیتی ہے اور کبھی یہی نگاہیں اپنی ذات کے پیدا کردہ شکوک و شبہات میں الجھ کر رہ جاتی ہے یعنی میری معمولی وہم و گمان بھی مجھے پریشان کر دیتے ہیں اقبال کائنات اور حیات کے مسائل کے بارے میں بصیرت سے بہرور تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ انسان کتنا ہی صاحب نظر بلند اور پست سے گزرتا رہتا ہے کبھی بلندی خیال کے عروج پر ہوتا ہے اور کبھی معمولی سا وسوسہ اور خوف بھی اس پر غالبہ پا لیتا ہے شاعری کی تشریح میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں یا میرے کے الفاظ کے ذریعے جو کچھ کہا گیا ہے وہ لازماً شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے بعض اوقات میں انسان کی ایک علامت ہوتا ہے اس صورت میں شعر کا یہ مطلب ہوگا کہ بڑے بڑے صاحب بصیرت لوگ کبھی تو پیچیدہ مسائل کی گتھیاں پوراً سلجھا لیتے ہیں اور کبھی معمولی مسائل کی توہین سے بھی قاصر رہتے ہیں اس بات کو سعدی نے گلستان میں ایک درویش کی زبان سے یوں بیان کیا کہے گا برطارم اللہ نشینم گہے گا برپشت پائے خود نہ پیم ترجمہ کبھی میں بلند مقام پر فائز ہوتا ہوں اور کبھی اپنی پاؤں کے اوپر بھی نہیں دیکھ سکتا تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راستہ سینہ کائنات میں فاش کرنا ظاہر کرنا مجھ کو میں دونوں سے مراد انسان ہے کائنات انسان سے بہت قدیم ہے بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق جن فرشتے اور شیاطین بھی انسان سے قدیم ہے علم حیاتیات کے مطابق علم حیاتیات مطلب بائیولوجی کے مطابق نباتاتی اور حیوانی زندگی انسان سے کئی زیادہ پرانی ہے گویا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان دنیا میں سب کے بعد پیدا ہوا تاہم انسان سے پہلے جتنی مخلوقات تھی وہ انسان جیسی ذہین اور ذی شعور نہیں تھی خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو اسے علم سکھایا جس سے دوسری مخلوقات محروم تھی اور اس کی فطرت میں یہ مادہ رکھا کہ وہ اپنے علم اور شعور کے ذریعے کائنات کے اسرار اور رموز کو سمجھنے کی کوشش کرے گویا کائنات کے اسرار کو منکشف کرنے والی شخصیت کو پیدا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کائنات کے جملہ رازوں کو سب پر ظاہر کر دیا جائے میں ہی تو ایک راستہ کا ٹکڑا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سارے رازوں کا رازدار ایک ہی تھا یعنی انسان گویا انسان کو وجود میں لا کر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام سربستہ رازوں کو ظاہر کرنے کا سامان خود ہی مہیا کر دیا